اور تمہارے دوستوں کا کیا؟ ایرا اس کی طرف پلٹی۔ تم طاقتور ہو، تم انہیں ہرا سکتی ہو، آگے بڑھو اور انہیں ختم کر ڈالو۔ لیکن تمہاری بہن کا کیا؟ اگر میں نے اپنی ساری طاقت استعمال کی تو تمہاری بہن کا جسم اور روح دونوں کا رابطہ ختم ہو جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ کیا دیکھ پاؤ گے اسے مرتا ہوا؟ ایڈورڈ نے نظریں جھکا لیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو کھو نہیں سکتا۔ لیکن ایڈورڈ، کتاب مجھے دو۔ ٹھیک ہے۔ ایڈورڈ نے کتاب ایرا کو دے دی۔ یہ لو رومن، سودے کے مطابق اب انہیں جانے دو۔ صحیح فیصلہ کیا اس بار تم نے ایرا۔ رومن نے ایرا سے کتاب لے لی۔ کتاب کا بغور جائزہ لینے کے بعد ایک تلخ مسکراہٹ رومن، ایرا چلائی اور ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ایرا نے لن کو تو بچا لیا، لیکن اس سے پہلے ولسن تک پہنچتی رومن باریک ڈوری سے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ خون اس کے گلے سے ٹپکنے لگا، لیکن ایرا نے اسے بچا لیا۔ ولسن زمین پر دھڑام سے گر گیا۔ ایڈورڈ نے اس کے پاس آ کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی۔ ایرا رومن کی طرف پلٹی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ ایرا، ہمیں جلد سے جلد ولسن اور لن کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا، ورنہ یہ دونوں مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں۔ لن خطرے سے باہر تھا، لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش تھا، تو ولسن کو ICU میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ ایڈورڈ ایرا کے پاس آیا۔ ایرا، تم ٹھیک ہو؟ ایرا نے جواب میں سر ہلا دیا۔ جن اپنے گھر والوں کو فون پر تسلی دے رہی تھی۔ تو اب صرف ہم دونوں ہیں؟ ایڈورڈ نے سوال کیا۔ ہاں، اگر تم ساتھ دینا چاہو۔ بالکل، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اس کے ہاتھ کتاب لگ گئی ہے۔ نقلی کتاب، ایڈورڈ نے بتایا۔ میں جانتا تھا رومن ایسی ہی کوئی چال چلے گا، اس لیے میں نے کتاب چھپا لی اور دوسری کتاب کو جادوئی کتاب کے جادو سے ہو بہو ویسا ہی بنا دیا۔ تو اصلی کتاب کہاں ہے؟ یہ رہی۔ ایڈورڈ نے کتاب ایرا کو دکھائی۔ رومن کے منہ پر یہ بہت بڑا تماچا ہے، تم یہ جانتے ہو نا ایڈورڈ؟ ایڈورڈ، ہمیں کل ہر حال میں باقی بکسوں کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس کہانی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ رومن کو مارنے کے لیے مجھے میرے پنکھ چاہیے۔ ہاں، ہم یہ کریں گے۔ کل آخری دن ہے۔ آخر ان لوگوں نے مجھے کیسے بے وقوف بنا دیا؟ رومن چلایا۔ کیونکہ تم بے وقوف ہو، شیطان بولا۔ جیت کے قریب ہوتے ہوئے بھی میں ہار گیا۔ گھبراؤ نہیں رومن، بازی ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کیسے؟ رومن چلایا۔ کل آخری دن ہے، اس کے بعد تباہی ہی تباہی۔ وہ ہنسا۔ میں تو اس بارے میں بھول ہی گیا۔ میں ایرا کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ اگلی صبح جنگل میں ہم پہنچ گئے ایرا۔ چلو تلاش شروع کریں، ایرا بولی۔ تو کیا یہ آخری بکسا ہوگا؟ ہاں، امید تو یہی ہے، ایرا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ایڈورڈ نے کہا۔ ہم پہنچ گئے، یہاں سے ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ چلو ڈھونڈتے ہیں۔ 1 کلومیٹر دور دوسرے بکسے کی جگہ اور اس جگہ سے 1 کلومیٹر 200 یا 400 بائیں جانب۔ یاد رکھنا ایڈورڈ، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ وہ دونوں اس جگہ کو کھوجنے لگے اور 3 گھنٹے کی محنت کے بعد انہیں مل گیا وہ آخری راز جو سب کچھ بدل دے گا۔ وہ دونوں بکسا کھولتے ہیں اور تلوار کا نوکدار حصہ اور آخری پہیلی انہیں مل جاتی ہے۔ ایرا پہیلی کو بغور پڑھتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ ہمیں تبھی ملے گی جب چاروں بکسوں کی پہیلی پہلے حل ہوگی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایڈورڈ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس چاروں ریشم کے کپڑوں پر لکھے حرف کا جائزہ لیا جا رہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کافی دیر تک وہ لوگ اس کے بارے میں تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کی امید ٹوٹتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو ایڈورڈ کو بھی یہی لگنے لگا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے غصے سے بکسوں اور پہیلی کے کپڑوں کو پھینکا۔ تلوار کے نوکدار حصے نے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیا تھا۔ خون ان کپڑوں پر گرا۔ ایڈورڈ نے کچھ لکیریں ان کپڑوں پر دیکھی جو پہلے نہیں تھیں۔ میں یہ کیسے بھول گیا؟ ہر بکسا خون سے ہولا، یہاں تک کہ بکسوں کا سراغ کتاب میں سے تبھی ملے گا جب ہم نے ان ورقوں پر خون گرایا تھا، یاد ہے ایرا؟ ایرا چونکی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو ایڈورڈ، یہی وہ کلو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو چلو کرتے ہیں۔ ایڈورڈ اور ایرا نے ان چاروں پہیلی والے ریشم کے کپڑوں پر خون گرایا اور ان پر عجیب قسم کی لائنیں نمودار ہو گئیں۔ چاروں کپڑوں کو پاس لا کر ان لکیروں کو ملا کر دیکھا گیا تو ایک جوڑ نہ بنا۔
اب یہ نئی پہیلی کیا ہے؟ ایڈورڈ نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ تو کسی طرح کا نقشہ لگتا ہے، ایرا نے کہا۔ نقشہ؟ ہاں، ذرا ان لائنوں کو تو دیکھو، چاروں کونوں میں صرف ایک کونے پر، اور اگر ان چاروں کونوں کو ملائیں تو بنے گا۔ وہ دونوں ان چاروں کونوں کو ملاتے ہیں تو انہیں ایک کراس کا نشان ملتا ہے۔ ایک کراس؟ ہاں۔ تو اب کیا کریں؟ ایڈورڈ نے پوچھا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم جس کی تلاش میں ہیں وہ یہاں موجود ہے، ایرا نے کراس کے سینٹر پوائنٹ پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ جگہ کون سی ہے؟ ایڈورڈ نے پوچھا۔ میں بھی نہیں جانتی، ایرا نے بھی سر پکڑ لیا۔ یار حد ہے، تم تو مورگن کے ساتھ کافی وقت رہی ہو تو تمہیں بھی ان چیزوں کا اندازہ نہیں۔ منہ بند کرو اپنا، پہلے ان بکسوں نے دماغ کے چاروں کھانے چت کر دیے ہیں اور اب تم دماغ کی دہی کر رہے ہو۔ ایرا پھٹ پڑی۔ کام ڈاؤن، میں تمہیں کوس نہیں رہا ہوں، ایڈورڈ نے کہا۔ کچھ پل کے بعد ایڈورڈ بولا۔ ایرا، ایڈورڈ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، چاروں بکسوں کی جگہ، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے ہم نے بکسوں کو ویسے ہی ڈھونڈا جیسے مورگن نے چاہا، اس سے بڑی چالاکی سے انہی بکسوں میں وہ راز بند کر دیا۔ تو تم کہنا چاہتے ہو ایڈورڈ کہ ہم جو تلاش کر رہے ہیں وہ ان چاروں بکسوں کی جگہ کو ملانے والے سینٹر پوائنٹ میں ہے؟ کمال کر دیا ایڈورڈ۔ چلو ایرا، ڈھونڈتے ہیں اور ختم کرتے ہیں رومن کو اور اس کے ساتھ اس شیطان کو۔ ہاں ایڈورڈ، ہم یہ کریں گے۔ چلو۔ وہ دونوں اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ ان کی دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز تھی۔ جنگل خاموش تھا اور صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ دھڑکن رک گئی، آنکھیں بڑی ہوئیں۔ ایرا کو اس بات کا احساس ہو گیا، ہم وہاں پہنچ گئے ایڈورڈ۔ واقعی؟ ایرا نے سر ہلایا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ایڈورڈ نے ایرا سے سوال کیا۔ اب ہمیں زمین کے اندر موجود اس راز کو باہر نکالنا ہے۔ یو مین تمہاری باڈی؟ نہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے باپ نے دم توڑا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ جادوئی جنگل اس جگہ کو اتنے زیادہ اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں تمہارے بابا کی باڈی ہے؟ ہاں۔ ایڈورڈ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ اور ان سے جڑی یادیں ایرا کے لیے کتنی تکلیف دہ ہیں۔ ایرا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایرا اس جگہ پر بیٹھ گئی۔ پھر دونوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ کافی دیر کھودنے کے بعد انہیں وہاں سے ایک چھوٹا سا بکسا ملا جس میں راکھ تھی۔ یہ راکھ ایرا کے باپ کی تھی۔ ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس احساس کو کتنا یاد کیا صرف وہ جانتی ہے، جیسے کل ہی کی بات ہو۔ ایرا، خود کو سنبھالو، میں جانتا ہوں تم اس وقت تکلیف میں ہو، لیکن اس وقت ہمیں تمہارے پنکھ اور باڈی تلاش کرنی ہے۔ یہ آخری دن ہے ہمارے پاس، خود کو سنبھالو۔ ایرا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ راکھ کے اندر ایک اور ریشم کا کپڑا تھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ ایرا نے اسے پڑھا۔ مورگن کے الفاظ۔ ایرا، گزرے ہوئے دنوں کو میں نہ تو واپس لا سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں تمہاری خوشیاں اور زندگی واپس دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں دے سکتا ہوں۔ ایرا، تمہیں یہ معلوم تو ہوگا ہی کہ یہ راکھ تمہارے بابا کی ہے۔ مجھے معاف کر دینا ایرا، تمہاری چیز تمہارے اور میرے اس گھر میں میرے ساتھ موجود ہے۔ جاؤ اور اسے نکال لو اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا پہلے دن سے کرتا تھا۔ مورگن، کچھ پتہ چلا؟ ایڈورڈ نے پوچھا۔ ایرا نے سر ہلایا۔ چلو چلیں۔ کہاں؟ مورگن کے گھر میں۔ کیا؟ ایڈورڈ نے کچھ دیر کے لیے سوچا۔ چلو چلیں۔ وہ دونوں جنگل سے نکل کر شہر میں آ گئے۔ ایرا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایرا نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ ایک گھر کے سامنے رک گئی جو ویران تھا۔ یہی وہ جگہ ہے، ایرا نے کہا۔ آر یو شیور؟ ایڈورڈ نے اس سے پوچھا۔ یس۔ چلو۔ وہ دونوں اس گھر میں چلے گئے جو خوبصورت تھا۔ ایرا ایک کمرے کے اندر داخل ہوئی اور کہتی ہے، یہاں دفن ہے میرا راز۔ پر اگر یہاں کوئی آ گیا تو؟ کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ تم کو پورا یقین ہے؟ ہاں۔ اوکے۔ ہمیں کھودنے کے لیے اوزار چاہیے۔ لیٹ می سی۔ کچھ دیر کے بعد ایڈورڈ قبر کھودنے والے 2 اوزار لے آیا۔ یہ چلے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، ایرا نے اوزار لیتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ 4 گھنٹے کی مشقت کے بعد ایک عجیب سی طاقت نے اوزاروں کو اندر گھسنے نہ دیا۔ ایرا نے ایڈورڈ کی طرف دیکھا۔ ہم پہنچ گئے۔ ایڈورڈ، تم ذرا پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ایڈورڈ کچھ دوری پر کھڑا ہو گیا۔ ایرا نے باقی کی کھدائی اپنے ہاتھوں سے کی۔ کچھ دیر کے بعد کانٹے دار بیلوں اور کالے
مرجھائے پھولوں اور لکڑیوں سے بنا تابوت زمین سے باہر نکل آیا۔ ایرا نے اس پر اپنا خون گرایا۔ بس ہو گیا۔ ایرا نے اپنے اندر سوئی ہوئی سیرا کو جگایا۔ تابوت کھل گیا اور اس میں موجود وہ خوبصورت لڑکی آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ لمبے گھنے خوبصورت لمبے بال جو اس کا چہرہ اور جسم چھپائے ہوئے تھے، خوبصورت باریک ہونٹ اور زرد سفید رنگ، لمبا کھلا کالا لباس جو ہاتھوں اور پیروں کو جسم کے ساتھ ڈھانپے ہوئے تھا، ہاتھ میں خوبصورت تلوار جو جسم کے اوپر چہرے سے نیچے ہتھی تھی رکھی ہوئی تھی۔ ایڈورڈ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ کوئی سوچ تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت عورت اب ایک چڑیل کا روپ ہے۔ کیا یہ تم ہو ایرا؟ ہاں۔ ایڈورڈ کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا۔ ایڈورڈ، میں اپنے جسم کے اندر جا رہی ہوں، سیرا کو سنبھالو۔ ایڈورڈ نے سر ہلایا اور سیرا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ایرا سیرا کے جسم کو چھوڑتی ہے تو ایک کالا سایہ اس کے جسم سے جدا ہو کر قبر میں پڑی اس خوبصورت لڑکی کے اندر داخل ہو گیا۔ ایرا اپنی آنکھیں کھولتی ہے۔ سیرا بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آئی۔ بھائی، ایڈورڈ نے سیرا کو گلے سے لگایا۔ پھر ان دونوں نے ایرا کو دیکھا جو اب زندہ تھی۔ ایڈورڈ نے کہا، تمہیں تمہارا جسم مل گیا۔ ہم دونوں تمہارے لیے دل سے خوش ہیں ایرا۔ وہ تیکھی نظر، وہ سرد لہجہ اور مکمل خاموشی بیان کر رہی تھی کہ وہ ان دونوں کی بات پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ ایرا، سیرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ان دونوں کی طرف پلٹی۔ اس کا اس طرح اچانک حرکت کرنا موت کی گھنٹی جیسا لگا۔ سیرا یکدم پیچھے کی جانب مڑی اور اپنے بھائی کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں سیرا، میں تم دونوں کو کچھ نہیں کروں گی، ایرا نے نرم لہجے میں کہا۔ سچ میں؟ ہاں سچ میں۔ ایرا اس کے نزدیک آئی۔ تو کیا میں تمہیں چھو سکتی ہوں؟ ایرا نے سر ہلایا۔ سیرا اس کے گلے لگی۔ میں بہت ہی خوش ہوں تم ٹھیک ہو۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کر پاتی، ایک زوردار دھماکہ اور وہ تینوں زمین پر گرے۔ رومن اور ہنری شیطان دونوں وہاں آ گئے۔ شیطان ہنری نے کتاب ایڈورڈ سے چھین لی اور رومن نے سیرا کو اٹھا لیا۔ بیوقوف ہو تم ایرا، جو چھوٹی سی کامیابی کو منزل سمجھ بیٹھی۔ ابھی بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے تمہیں۔ وہ دونوں ایرا اور کتاب کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔